मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अभी एक मसला सामने आया कि थोड़ा सा हया के खिलाफ है मसला, लेकिन अक्सर मैं बयान में बताता हूँ ना, दामाद और सास का अल्लाह ना करे कोई फिजिकल रिलेशन हो जाए, उसमें काफ़ी डिटेल है। तो ये सास की बेटी इस दामाद पे हमेशा के लिए हराम हो जाती है। इसी तरह अल्लाह ना करे बहू और ससुर का कोई फिजिकल रिलेशन हो जाए तो ये बहू इस ससुर के बेटे पे हमेशा के लिए हराम हो जाती है। बाज स्कॉलर कह रहे हैं इसमें उस बहू का क्या कसूर है भाई, रिलेशन हुआ दामाद और सास का, हराम कौन हो रही है? बहू हो रही है। निकाह किसका खत्म हो रहा है? बहू और दामाद का ना। दामाद का अल्लाह ना करे अपनी सास से कोई रिलेशन हो गया तो हम हराम कौन? ये इस सास की बेटी पे ये शौहर क्या हो जाएगा इसका? तभी हम लोगों को मशवरा देते हैं कि सास या ससुर, बहू के लिए अपने ससुर से रिजर्व रहना लाजिम है। इतनी बेतकल्लुफ नहीं हो सकती कि वो ससुर से हैंडशेक हो रहा है और गले मिल रहे हैं, जी मेरी बहू जनाब हज करके आ रही है तो ससुर साहब एयरपोर्ट पे उससे गले मिल रहे हैं, या ससुर साहब हज करके आ रहे हैं तो बहू उससे गले मिल रही है, हैंडशेक हो रहा है। हम किसी की नीयत पे शक नहीं करते। तो यहां भी लोग इश्काल करते हैं कि भाई गलती उनकी है, सजा किसको मिल रही है? तो उनसे मैं कहता हूं कि तलाक इकट्ठी मर्द 3 निकाल देता है तो गलती औरत की है या मर्द की? बोलते क्यों नहीं? मर्द की है तो सजा किसको मिल रही है? देखने में सजा किसको मिल रही है? औरत को मिल रही है। घर उसका उजड़ रहा है, इसका भी उजड़ रहा है, उसका भी तो उजड़ रहा है। आपको अकल इस्तेमाल करने की इजाजत है वहां जहां शरीयत के वाज़े अहकाम मौजूद नहीं है। जहां शरीयत का ऑर्डर मौजूद है फिर वहां अपनी अकल से आप अहकाम को चेंज नहीं कर सकते, वहां आपको हथियार डालने पड़ेंगे। इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अकल का एक दायरा कार है। अब देखो कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या कहा, वला तन्किहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसा इल्ला मा क़द सलफ। तुम्हारे बाप ने जिस औरत से निकाह कर लिया तुम उस औरत से कभी भी निकाह बोलो नहीं कर सकते। अरबी में निकाह का लफ्ज निकाह के माने में, शादी के माने में भी इस्तेमाल होता है और किसी औरत से फिजिकल रिलेशन के माना में भी इस्तेमाल होता है। तभी हदीस में आता है इस्नऊ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, हाइजा औरत से सब कुछ कर सकते हो, निकाह नहीं कर सकते, यानी हाइजा बीवी से। तो यहाँ निकाह का क्या मुराद है? वो तो पहले से बीवी आपकी। मतलब ये है कि जो औरत आपकी बीवी हैज में है आप उससे हम बिस्तरी बोलो ना नहीं कर सकते। तो निकाह का लफ्ज अरबी में हम बिस्तरी के माने में भी इस्तेमाल होता है और अरबी में शादी के माने में भी इस्तेमाल होता है। कुरान कहता है कि तुम्हारे बाप ने जिस औरत से निकाह किया। अब यहां निकाह का मतलब क्या है? दोनों मतलब है इसके, शादी भी या फिजिकल रिलेशन भी। किसी एक मतलब पर हमारे पास वाज़े करीना मौजूद नहीं है। जब नहीं है तो निकाह के लफ्ज को आम लिया जाएगा। समझते हैं कि नहीं समझते? तो अब अगर किसी शख्स ने किसी औरत के साथ, आपके बाप ने किसी औरत के साथ फिजिकल रिलेशन कर लिया तो कुरान कह रहे हैं ये औरत आप पर हलाल बोलो नहीं है। अब चाहे जबरदस्ती किया हो, इसमें औरत का कसूर हो या ना हो, ये कुरान ने शर्त बयान नहीं की है। चाहे वो औरत आपकी बीवी क्यों ना हो, ये भी कुरान ने नहीं बयान किया। अब आपकी बीवी के साथ अल्लाह ना करे आपके वालिद का फिजिकल रिलेशन हो गया तो कुरान तो कह रहा है जिस औरत के साथ रिलेशन हो गया ना, अब तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। हुआ है तो इसका मतलब वो हराम हो गई आपके ऊपर। तो आज स्कॉलर बैठे हुए दे दनादन फतवे कि इसमें औरत का क्या कसूर है, औरत का क्या। भाई कुरान ने ये बयान किया कि कसूर है या नहीं है। बाकी इसमें हिकमतें हैं इस्लाम में। देखो कानून दुनिया में जब भी बनाया जाता है चंद लोगों के मफाद को सामने रख के नहीं बनाया जाता। कानून हमेशा मेजॉरिटी के देख के बनाया जाता है। समझते हैं कि नहीं समझते? बाज दफा किसी कानून से चंद लोगों को नुकसान हो रहा होता है लेकिन मेजॉरिटी उस नुकसान से बच रही होती है। अल्लाह को मालूम था कि जब मुस्लिम सोसाइटी में इस कानून का इम्प्लीमेंट होगा
کہ سسر داماد سسر بہو کا ریلیشن رشتوں کو حرام کر دیتا ہے, ساس داماد کا ریلیشن رشتے کو حرام کر دیتا ہے. تو چند عورتوں پہ تو ہو سکتا ہے ظلم ہو جائے, ان کے قصور کے بغیر نکاح ختم ہو, لیکن میجورٹی اس ریلیشن سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی. ان کو خطرہ ہوگا کہ بھائی یہ بچا کے رکھو اپنی بیگم کو, اپنے ابا سے ریزرو رہنے دو, کیونکہ میرے نکاح پہ اس سے کیا ہوگا. تبھی تو مسلم سوسائٹی میں پاکیزہ معاشرہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں. بھائی ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں ہمارا رشتہ آپس میں کیا ہو جائے, خراب ہو جائے. طلاق زبان سے مرد نکالتا ہے, رشتہ عورت کا ختم ہوتا ہے, چند عورتوں کا ختم ہوتا ہے. میجورٹی کو جب پتا چلتا ہے نا کہ غصے میں طلاق دینے سے بھی ہو جاتی ہے اور یہ ریورس گیئر نہیں ہے, تو میجورٹی طلاق کے لفظ سے کھیلنے سے بچتی ہے. یہی قانون بہت سی عورتوں کو تحفظ دیتا ہے, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے جتنی تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے نہیں ہوتی. بار بار طلاق کریں گے تو وہ بولے گی بھائی تو رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں رکھنا چاہتا, مجھے پتہ نہیں اس کا کیا بھروسہ, کل چھوڑ دے آج چھوڑ دے, وہ وفا تھوڑی کرے گی آپ کے ساتھ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو اس لیے اسلام کے جو احکام ہے نا, وہ آپ کی عقل جہاں سے ختم ہوتی ہے نا, وہاں سے اللہ ہم سب سے اوپر ہے, بہت اوپر. تو چند لوگوں کو نقصان ہوتا بھی ہے, میجورٹی اس نقصان سے بچ جاتی ہے. ورنہ آپ دیکھو جن معاشروں میں ان اصولوں پر عمل نہیں ہے, غیر مسلم سوسائٹیز میں, آپ کو وہاں بہت برائیاں نظر آئیں گی. وہاں بہویں, بہت ساری بہویں سسر کے فتنوں سے محفوظ بولو نہیں ہیں. بہت سے داماد ساسوں پہ غلط نظریں ڈالتے ہیں. اسلام نے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل کیا ہے کہ بھائی تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے, اس کی ماں کو ماں کی حیثیت سے دیکھنا ہے, کسی اور طرح سے تمہیں اس عورت پہ نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, ریزرو رہنا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جب آپ جائیں سسرال, ساس سے سر پہ ہاتھ رکھوائیں, بس اتنا کافی ہے. بہو کے سر پہ سسر ہاتھ رکھے, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اور اس میں جان کے ہو یا غلطی سے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اسکالر نے اس کا بھی مذاق اڑایا ہے, غلطی سے جی پتہ ہی نہیں چلا اس کو, وہ گھر پہ آیا, ایک مشہور زمانہ اسکالر ہے, اس کا کام ہی پھینکنا ہے لمبی لمبی. گھر پہ آیا تو پتہ ہی نہیں چلا, بہشتی زیور کا مسئلہ ہے نا کہ بیوی ہے یا بیٹی سو رہی ہے, اور بیوی سمجھ کے اس سے ریلیشن کر لیا, تو پتہ چلا وہ تو بیٹی سے ریلیشن ہو تو بیٹی کی ماں حرام ہو جاتی ہے. تو وہ تو کہہ رہے اب اس کا کیا قصور ہے. کمبخت تجھے پتہ نہیں تھا کہ تو بستر پہ آ کے لیٹ رہا ہے, تجھے اتنا ہوش نہیں ہے کہ چیک کر لے کہ بیوی ہے کہ بیٹی ہے. اتنا فیور دے رہے ہیں اس کو کہ ہائے بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں چلا, تو اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہو رہی ہے. بیچارہ نہیں ہے, وہ ایک نمبر کا بے شرم انسان ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گدھوں کی طرح داخل نہیں ہوتے, انسانوں کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں. انسانوں کے ہاں یہ فرق ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ حرمت مصاہرہ کا مسئلہ کہلاتا ہے. اس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے, پھر صحابہ سے بھی ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے. تو خیر ہم اپنی بات لے کے چلتے ہیں, تو کچھ مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں تاکہ اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں اور یہ نئے نئے اسکالرز کی باتوں میں نہ آئیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی, تو وہ جب باندی کے قریب گئے تو پھر ارادہ ہوا کہ میں اس باندی کو ہبہ کر دیتا ہوں اپنے باپ کو, حضرت عمر کو, تو گفٹ میں دے دیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اب یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. بیٹے نے جب, تو بہو کی طرح ہو گئی نا, اگرچہ باندی ہے وہ بہو نہیں ہے. یعنی اسلام میں غیرت کا نظام سکھا رہا ہے بھائی. یہ کیا بات ہے کہ ایک عورت سے پہلے ایک مرد فائدہ اٹھاتا رہا, اب اس کا باپ بھی اس سے فائدہ اٹھائے؟ نہ نہ نہ, باپ کی نظروں میں اب وہ بیٹی کی نظر تو اس پہ ڈال سکتا ہے, بیٹی کے علاوہ کوئی اور نظر اب وہ اس پہ بولو نہیں ڈال سکتا. ایسے کتنے کیس آئے ہیں ہمارے پاس, تو مسائل دن بھر آتے رہتے ہیں. ایک آدمی نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی تھی, اس سے ریلیشن بھی ہوتا رہا, اب وہ گرل فرینڈ سے جو ہے نا خود شادی نہیں کر رہا, اس کا باپ شادی کر رہا ہے. تو غیر مسلموں میں تو شاید اس کو برا نہ سمجھا جاتا ہو, اسلام میں اس کی اجازت بولو نہیں ہے, باپ شادی کر رہے ہیں. ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ گرل فرینڈ تھی تو
تو گرل فرینڈ کی اماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کے بوائے فرینڈ سے شادی کر رہی ہے. یہ بےغیرتی ہے یا نہیں ایک نمبر کی؟ کہ تمہاری بیٹی کے جس سے فزیکل ریلیشن رہا اب اسی مرد سے تم شادی کر رہی ہو. تو جن کے ہاں مذاق اڑا رہے ہیں آج کل لوگ بہشتی زیور کے مسائل کا کہ بہشتی زیور میں یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ قرآن و سنت کا پتہ نہ حدیث کا پتہ. ابھی میں نے خلا پہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا نا ڈیٹیل میں, اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پراپر علم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے اور چند کتابیں پڑھ کے کوئی اسکالر بن جانا ایک الگ چیز ہے. خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یس کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی, اللہ میاں نے حکم دیا ادخلوا فی السلم, بولو کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل. جب مکمل داخل ہوں گے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں داخل تو ہوتے ہیں مگر کمپلیٹلی داخل نہیں. خلا کے کیس میں ایک اور میرے ذہن میں واقعہ آیا. ایک خاتون نے خلا لیا, علماء نے بتایا کہ یہ خلا کالعدم ہے. بعد میں دھکے کھاتی رہیں, کوئی رشتہ ان کو نہیں ملا. اس کے بعد پرانے والے سے رابطہ کیا اور فتویٰ لے رہی ہیں ہم سے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ عدالتی خلا معتبر نہیں ہے. میں نے کہا کہ سنا تو ہم نے بھی ایسا ہی ہے, لیکن جب آپ نے چند سال پہلے خلا لیا تھا اس وقت بھی آپ کو رابطہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس وقت ان کا خیال تھا کہ جو, کیونکہ آج کل شادی شدہ خواتین کو مرد چکنی چپڑی باتیں کر کے ورغلاتے ہیں, طلاقیں دلواتے ہیں, اس کے بعد ٹھینگا دکھا دیتے ہیں. مرد کو پتا ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی نہیں ہوئی وہ میری کہاں ہو, کل کسی کوئی اور پسند آئے گا تو وہاں چلی جائے گی. چند دن پہلے کسی نے بتایا کہ کوئی ٹک ٹاکر لڑکی تھی, اس کو بڑے کسی کروڑ پتی سے شادی ہو گئی, اس کی شادی کی بیس ہی کروڑوں روپے. تو بعد میں کوئی ارب پتی مل گیا تو پرانے والے کو کیا کیا اس نے, ٹاٹا. آج کل وہ سڑکیں ناپتا پھر رہا ہے, مکھیاں مار رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟